الذي هو أفضل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الذين هم خلاصة العمم وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ پاک نے بحیثیت مسلمان پیدا فرمانے کے بعد مسلمان بندے دے اتے کچھ ایسے فرائض اور واجبات کو لازم فرمایا ہے جن فرائض اور واجبات کو پورا کر کے ہی انسان اللہ کی منشا حاصل کر سکتا ہے. اگر انہاں ضروری اوامر نو مسلمان پورا نہ کرے اس بندے دا ایمان بحیثیت کاغذ یا پلاسٹک دے پھل جیسا ہو سکتا ہے جیسے انہوں کی خوشبو نہیں آ سکتی. مسلمان ہون تو بعد بھی او خصوصی واجبات اوامر اور فرائض جڑے اللہ پاک نے مسلمان واسطے فرض کیتے ہیں اگر مسلمان بندہ انہاں منو عن جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے پورا کر کے بجا لے آوے اللہ فرماتا ہے اس بندے دی حرکت بھی میں اللہ عبادت لکھدان اس کے سکوت بھی میں اللہ عبادت لکھدان.
حتیٰ کہ روزمرہ زندگی کے اندر جس انسان نے شادی یا غمی یا خلوت یا جلوت یا معاملات کے اندر زندگی گزاری ہے، اس نے ہر معاملے نو اور اس کی ہر غم اور شادی نو بھی اللہ اپنے دربار کے اندر عبادت لکھتا ہے۔ در حقیقت اس نے پسے پردہ ایک ایسی علت اور ایک سبب پوشیدہ ہے جس سبب کی وجہ تو کر کے اس بندے دا غم بھی عبادت بن گیا ہے، خوشی بھی عبادت بن گئی ہے، اور اس چیز کا نام ہے اللہ کے حکم دے اوپر راضی ہو جاتی ہے، اللہ دے فیصلے دے اوپر راضی ہو جاتی ہے، اور اللہ دی نیکی والے حکم دی تصدیق کر کے چلا۔ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر اللہ دے حکم دی یا رسول محمد رسول اللہ محمد پاک دے عمل سنت دی جس انسان نے تصدیق کر کے دکھائی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حرکت کرے، سکون کرے، غم ہوئے، شادی ہوئے، خلوت ہوئے، جلوت ہوئے، عبادت کرے، دنیا چلاوے، دین چلاوے، جو معاملہ بھی یہ انسان کر کے آوے، میں اللہ اس بندے دے ہر ساتھ ہوتے اپنی رحمتہ دا نزول فرما کے میں اللہ کی ہر حرکت کو اپنے دربار کے اندر عبادت کر کے چنانچہ مسلمان کو چاہیے یہ ہے کہ اپنے اللہ دے حضور، اللہ دے دربار او عمل لے کے آوے، او نظریات اور عقائد لے کے آوے، او اعمال اور افعال لے کے آوے، جنہاں اعمال دے اندر تصدیق اللہ دی موجود ہوئے، تصدیق رسول اللہ دی موجود ہوئے، اس کا ہر عمل محمد پاک دی تصدیق کرے اور محمد پاک دی ہر سنت اس دے عمل دی تصدیق کرے، اس دا ہر عقیدہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرنے والا ہوئے، تے اللہ دا ہر حکم اس دے عقیدے کی تصدیق کرنے والا۔ جدہ انسان دے عقیدے کی تصدیق اللہ نے فرمائی ہے، جدہ اس نے عمل کی تصدیق رسول اللہ کی سنت نے فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے ان سمجھو اس بندے نے میں اللہ دے نام تجارت کر رہی ہے، اللہ میں تیری توحید کے اوپر راضی ہو گیا، میں تیری توحید کی تصدیق کر رہا ہوں، اللہ میں تیرے رسول کی سنت کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تصدیق کر کے دکھائی ہے، انجے میں اللہ تیری توحید علیہ عقیدہ کی بھی تصدیق کرے، نام میرے محمد کی سنت تیرے عمل کی بھی تصدیق کر رہی ہے، لہذا دو میں چیزاں لازم اور منظور بڑھ گئی ہیں۔ اللہ نے توحید کی تصدیق کی ہے، رسول اللہ کی سنت نے اس نے عمل کی تصدیق کی ہے، لہذا اللہ فرماتا ہے اس بندے دا مقام بغیر میری جنت دے ہو دوسرا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اے بندہ ویسی تا میری جنت نہیں ویسا، دوسری کسے جان نہیں جا سکتا، بولو نہیں جا سکتا۔ ہاں آج تا سوکھا مسئلہ آگیا نا، اسی مسئلہ پوچھڑ لگ گئے جی، مولوی صاحب قربانی کا جانور اسا لے لے آئے دی پوچھڑ کوئی نہیں، ایدی لات کوئی نہیں، ایدہ کان کوئی نہیں، ایدی اکھ کوئی نہیں، یہ ہون قربانی قبول ہو سی یا نہ ہو سی۔ اللہ فرمانے والا تو میری تصدیق کوئی نہیں، کوئی نہیں، جے تیرے دل کے اندر میری تصدیق موجود ہوئے ہاں، میری توحید کی تصدیق موجود ہوئے ہاں، وقت قرآن تو فیصلہ جانوے ہاں، میرا قرآن تو تنواد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ تو سب میں اللہ دے نیڑے اس وقت تو نہیں، میں اللہ کی جنت کو اس وقت تو نہیں تسی آ سکتے نہیں جب تک اس چیز کو قربان نہ کرو جڑی تواڈے دل نوں لگنا نہیں۔ چیزوں قربان کر جڑی تیرے دل نوں لگے، تا تک تو اللہ دی توحید دی تصدیق کی، تا کر رسول اللہ کی سنت کی تصدیق کی، تے رسول دی سنت تیری تصدیق کرے
اپنی رضامندی کا اعلان کر رہے ہیں میں اللہ بنو اعلان ہے جی میں تیری مرضی ہوئے میں اللہ بنے کر لیکن شرط ہے بندہ اللہ دی رضا نو مقصود رکھے مقصود کس شے نو رکھے اللہ دی رضا آج تاسی آدھے نے کہ گھر والے نے قربانی دیا ہو جانور کو کہ گھر چ لے ونے طرف گھر والے ویکھے انہاں نو پسند ہے یا نہیں قربانی او کر جڑی اللہ نو پسند ہوے جڑی کینو پسند ہوے جڑی تیرے ہاں نو تیرے اپنے دل نو پسند ہوے اللہ فرماتا ہے جڑی دلوں ہو کہ تو قربانی کرے سے میں اللہ نو کو پسند ہے لہذا تسا او چیز قربان کیتی کرو جڑی تانوں محبوب ہوے کہ میں اللہ او لونی ہے جڑی میں اللہ نو محبوب سبحان اللہ تسی بھی اپنی محبوب شے پسند کرے تے جڑی تانوں پسند ہو بے شک جے پسند نہ ہوئے تو تکو سادن بھی تواڈے کو آ وجے تو تسا کھاونا نہیں بولو نہیں ہاں 40-50 روپے دی جے تسی گھر واسطے ہانڈی لے آؤ بازار میں تے تانوں پسند نہ ہوئے تو تسی او کھاوڑ واسطے تیار نہیں ہو تے اللہ دی ذات دے اندر اللہ نے کیڑا سونا مقام بیان فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے اما من آتا واتقا او لوگو جڑا بندہ میں اللہ نو کوئی شے دے میں اللہ نو کوئی شے دے بندے آتے جناب سب فلانے نو دیتا ہے فلانے نو دیتا ہے فلانے نو دیتا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں جداں دیونا نے تے میں اللہ نو دیونا نے جداں لبنا نے تے میں اللہ تو میں جو تواڈے نال نماز دے اندر وعدہ کیتا ہے تساں کہ ایاک نعبد اللہ تیری ہی عبادت کرنی ہے و ایاک نستعین اللہ جڑی شے لبنی ہے تیتھوں لبنی ہے اللہ جو دیونا ہے تینوں دیونا ہے تے جو لبنا ہے تیتھوں لبنا ہے جے ہن وعدہ میرے نال کر چکے ہو ول اگاں بدیاں بدلیاں تساں وی آکھے ساریاں زبانی عبادت ساریاں اللہ واسطے والصلوات ساریاں بدلی عبادت بھی اللہ واسطے والطیبات ساریاں مالی عبادت بھی اللہ واسطے نماز دے اندر 5 وقت میں اللہ دے نال وعدہ کرتے ہو ول اے بھی یاد رکھو اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا سارے وعدیاں نو پورا کرو کیوں جو ہر وعدے دے متعلق میں اللہ نے سوال کرنا ہے ہر وعدے دے متعلق میں اللہ نے کچھ کرنی ہے ضرور تانوں پوچھنا ہے اللہ کریم فرماتا ہے جدوں وعدہ تساں کیتا ہے میں اللہ دے نال اللہ ساریاں زبانی عبادتاں تے اللہ دے واسطے تمام جانی عبادتاں مالی عبادتاں اللہ تیرے واسطے ہن جو غیراں دے نال دیاں یادیاں دے وے تے تیرے نال دا بے حیا ہی کوئی نہ ہویا ہن غیراں دی قبراں تے جا کے چادراں چڑھاوے پھل چھاور کرے تیرے نال دا بے حیا ہی کوئی نہ ہویا ہن غیراں دے نال دے نعرے لاوے علی علی مدد علی یا رسول اللہ مدد اوتھے تے میرے نال وعدہ کی توئی اللہ ساریاں زبانی عبادتاں تیرے واسطے کرے سان لہذا یا اللہ مدد یہ زبانی عبادت ہے اے عبادت غیر اللہ دے واسطے نہیں ہو سکتی باویں رسول اللہ ہوئے باویں علی
وعدہ جو کیتا ہے اللہ میں تیرے واسطے عبادت ساری کرنی ہے زبانی اور زبان تو نعرے مرے نے علی 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 نبی 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 کدی کے نعرے مرے نے یا رسول اللہ مدد کدی آتے یا بوس پاک مدد کدی آتے بابا بہاول حق بیڑا تھک کدی آتے علی حجبے لے ککڑ دے پتر کدی آتے لے کڑ دی روڑی دے پتر دی جوڑی اللہ کریم فرماتے بلوادہ جڑا میرے نال کی توئی جڑا تصدیق دا وعدہ کیتا ہے اللہ میں تیری تصدیق کرنی ہے تیرے رسول دی تصدیق کرنی ہے وہ وعدہ تو پورا کوئی نہیں کیتا میں اللہ نے تینوں اے حکم دیتا ہے تیرے مسلمان ہون تو بعد اے معاملے تیرے اتے میں اللہ نے واجب دے فرض کر دیتے ہیں جو تو مجھے کرنا ہے تے میرا قرآن تینوں میں اللہ دیاں تصدیق دیاں دفتہ دے میں اللہ دی تصدیق کا حکم میرا قرآن سناوے اللہ کو کیڑا طریقہ ہے اللہ فرماتے ہیں اما من آتا واتقا جڑے بندے نے اپنا مال میں اللہ نو دیتا ہے واتقا صرف مال ہی نہیں دیتا لیکن نال تقوی بھی رلا کے دیتی ہے انجے مال بھی دیتا نال تقوی بھی رلا کے میں اللہ نو دیتا ہے اللہ تقوی دی کوئی خاص ضرورت بھی موجود ہے اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں جو میرے دربار دے اندر نہ کوٹے جانوراں دا خون آ رہا ہے نہ کوٹے جانوراں دا گوشت آ رہا ہے میرے دربار دے اندر جڑی اصل شے آنی ہے وہ تقوی آنا ہے لئی جنال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن جنالہ التقوی منکم اللہ اللہ دے کول پہنچن والی آون والی جاون والی شے اللہ نے جنالو تقوی منکم تواڈے دلاں دے اندر دا تقوی اللہ دے دربار دے اندر آویندا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اما من آتا واتقا جس بندے نے قربانی میرے نام تے کیتی ہے والتقوی نو بھی نال لایا نال کے نور لایا وہ جیویں دفتر وچ ویندے ہو نا تے اپنا کم کراونا ہوئے تے رجسٹر دے تھلے 500 دا نوٹ رکھ کے دیندے انج ہی ہے نا تے ول مسلمان اگوں رجسٹر دے تھلے 500 دا نوٹ جڑا ہے اونوں پہلے پھددا ہے تے رجسٹر نو بعد ادا اللہ ہو ادا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قربانیاں بھی کی دیا اللہ فرماتا ہے نہیں من آتا واتقا ہاں انجنہ ہوئے قربانیاں کرے تو سود دے پیسے دے قربانیاں کرے تے غریباں دے ڈھڈ کپ کے تے قربانیاں کی دیا قربانیاں کرے تے مظلوماں دے پیسے دیا قربانیاں کرے قربانی کرے تے کسے دے میراث دے وچوں حصہ کٹ کے اولاد دی بچیاں نو حصہ نہیں دیتا پتراں نو حصہ نہیں دیتا انہاں دے وراثت دے مال جو قربانیاں کرے ول گوشت کھاون دی تکلیف نہ کر تیری قربانی دی ضرورت ہے اما من آتا واتقا اللہ نو جس دیتا ہے لیکن تقوی نال ملا کے دیتا تقوی نال ملا کے دیتا اچھا ٹھیک ہے اللہ جی تقوی ملا کے دیتا اللہ فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى جڑے بندے نے مال دے کے نال تقوی بھی دیتا ہے میں اللہ نو صدق بالحسنى اس بندے نے میں اللہ دی توحید دی تصدیق کی ہے اس بندے نے میرے رسول دی سنت دی تصدیق کی ہے جیڑا بندہ تقوی اختیار نہیں کرتا انجے مال دیتی آتا ہے تقوی کوئی نہیں ہوتا انجے مال قربان کیتی آتا ہے تقوی موجود نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اس بندے نے میری توحید کی تصدیق نہیں کی تھی لہذا
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ میں حاضر ہوں لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ان الحمد سارے کمال تیرے اونچے اونچے سارے کمال تیرے اللہ سارے کمال تیرے اللہ اولاد دیور والے کمال تیرے اللہ اجاڑ دے بساون والے کمال تیرے اللہ آبادی تے بربادی والے کمال تیرے اللہ کمال تے زوال والے کمال تیرے اللہ کسے نو دے نہ چاہے ایک نو پتر دے تے پتر دے کے اگے چا سکاوے ایک نو پتر دے تے پتر دے کے چھری دے تلے زبا جگاوے اللہ سائیاں ایک نو پتر دے ول پتر دے کے دریا دیاں ہو جانے اندر لڑاوے اللہ تینوں پچھڑ والا کوئی نہیں ہے ایک نو پتر دے تے چالی دہاڑے دونی خود دے اندر سڑوا کے روا کے اکھاں دی بینائی بھی ضائع کراوے اللہ تینوں پچھڑ والا کوئی نہیں اللہ ایک نو پتر دے کے 18 مہینے دا کر کے اکھاں دے سامنے محمد اس پتر نو لے لوے تینوں پچھڑ والا کوئی نہیں ہے اللہ کریم فرماتا ہے جس بندے نے میری توحید نو منیا او اتنا کمالاں نو میرے اندر بندہ ہوتا ہے جدوں میرے اندر اتنا کمالاں نو منے میں اللہ کو دے واسطے اعلان کر رہا ہوں صدق بالحسنى اس بندے نے میری توحید کی تصدیق کی ہے جڑا بندہ قبر دا پجاری ہوے غیر اللہ دا پجاری ہوے غیرت امید رکھن والا ہوے غیرت یقین رکھن والا ہوے نبیوں تے یقین رکھن والا ہوے ولیاں کو سب دے اوتے یقین تے امید رکھن والا ہوے اے بندہ میرے قرآن دی میری توحید دی تصدیق کرن والا نہیں ہوندا میرے سامنے قربانیاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے کیوں جو وعدہ کیتا ہے ان الحمد اللہ ساریاں تعریفاں تے کمال تیرے ان الحمد اور اسی ادنا الحمد بولو الحمد اللہ سارے اونچے اونچے کمال اللہ ہی دے سارے اونچے اونچے کمال تیرے اللہ رب العالمین جڑا رب نہیں مولیاں دا جڑا رب نہیں پیراں دا جڑا رب نہیں عوام الناس دا جڑا صرف مفتیاں دا رب نہیں جڑا صرف نبیاں دا رب نہیں جڑا صرف ولیاں دا رب نہیں رب العالمین جڑا تمام جہان دا رب ہے جڑا پتھر دے اندر کیڑے دا بھی رب ہے جڑا مٹیاں دیاں تہ دے اندر حیوانات دا بھی رب ہے جڑا پہاڑ دی چوٹی دے اوتے دس تے پیاس دے نال اس بالکل والے پرندے دا بھی رب ہے دنیا دے اوتے انسان دا تے نصیب لگ گئے اللہ دی قسم ہے اس گرمی دی شدت دی اندر پہاڑاں دی چوٹیاں تے جتھے پانی دا کوئی سبب نہیں پانی دی بارش وسا کے انہاں پرندیاں نوں پانی پلاون والا اتنا کمالا دا مالک اللہ ہن دس تیرا پیر کر سکے تیرے پیر نوں اپنے مریداں تو بغیر پتہ کسے دا نہیں جے اپنے مرید دا بھی وضو کوئی نہ ہوئے تو پیر صاحب نوں پتہ کوئی نہیں جو بے وضو بیٹھا کرے کہ کتھے انہاں نوں اللہ دے نال لگا رہے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں یہ اللہ دے پیارے نہیں بڑے محبوب لوگ ہیں تمیز لائی ہوئے تو آدھے جناب یہ پہنچا ہوئے یہ کڑا ہے یہ پہنچا ہوئے یہ شلوار ہی لا دے تو آدھے نہیں 14 طبق روشن ہو گئے ساڈے استاد فرمائیں جو ہوتے ہاں جی اوتے روشن ہوویں یا نہ ہوویں جڑا انہوں ویکھے اوتے ضرور روشن ہوویں ہاں اللہ کتنے تیری تصدیق کری تو اللہ کی توحید کی تصدیق کی کتنے ہے جڑی محمد پاک کی سنت کی تصدیق کی
آج جدہ تصدیق کا معاملہ آوے میرے راستے کے اندر میرا پیر حائل ہو گیا ہے، میرا مولوی تے استاد حائل ہو گیا ہے، میرا اکابر حائل ہو گیا ہے، کتے میں آتا جو میں اپنے اکابر کو نہیں چھوڑ سکتا، کتے آتا پیر کو نہیں چھوڑ سکتا، کتے آتا جناب میں استاد کو نہیں چھوڑ سکتا، جناب اکابرین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے سب تو پہلی تصدیق میں کرنی ہے تو میں اللہ کی توحید کی کر کے دیکھا، اور اس کو بعد دوسری تصدیق کرنی ہے کہ میرے محمد کی کر کے دیکھا۔ یہ دو تصدیقہ تیرے ہاتھ کو چھوٹے میں بھیجنے بعد اللہ فرماتا ہے تو میری جنت تو باہر جا نہیں سکتا۔ ہاں اما من اعطى واتقى، جڑے بندے نے اللہ کے راستے کے اندر مال دیتا، جس بندے نے اللہ کے راستے کے اندر کوئی شے توجہ کی، اللہ دے تقرب واسطے قربانی واسطے پاوے مال دے پاوے کوئی توجہ کرے، اللہ فرماتا ہے واتقى، او بندہ نال تقوی تے میں اللہ دا ڈر بھی رکھے، اجنا کے آکڑ خان بن گئے کہ جناب 2 لکھ دی قربانی کی، اللہ فرماتا ہے تیری 4 لکھ دی بھی ہو گئے، جے تقوی نال نہ لائے ہوئی تے میں 20 لکھ والی نوی ضائع چکرا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، میں اللہ تعالی نوی قبول کرنا جے نال تقوی ہوئے، کیوں جو مینوں پیسیاں دی ضرورت نہیں، میں تواڈے مولویاں ورگا نہیں ہاں جو پیسے تے راضی ہو ونجے، میں تواڈے پیر ورگا نہیں ہاں جو شکرانہ تے نظرانہ زیادہ دلیے تے خوش ہوئے تے اس مرید دے تذکرے بھی زیادہ ہون لگے نے، او دی عزت تے احترام بھی زیادہ ہوئے نے، مسیح دا مولوی ہوندا ہے انہوں جڑا حاجی صاحب جس حاجی صاحب دا پتر بدریا کدے انگلینڈ امریکہ یا جاپان کے اندر ہوئے اتھوں پیسے آویں، وہ حاجی صاحب ہر نماز دے نال او دی مٹھی وچ 1000 دا نوٹ رکھے تا اٹھدیاں بندیاں حاجی صاحب دے تذکرے بھی ہون لگے نے۔ اللہ فرماتا ہے مینوں پیسیاں دی ضرورت تو مینوں اپنے مولویاں دے اوتے قیاس نہ کیجی کر، تو مینوں اپنے پیراں دے اوتے قیاس نہ کیجی کر، جتنا زیادہ تقوی میں اللہ دے دربار دے اندر تو لے کے آنا ہے، میں اللہ اس تقوی دی قیمت لا دینی ہے، پر ایڈی بڑی لگنی ہے تیرے دبے دی، ایڈی پوری لگنی ہے تیرے دبے دی، اندازہ کرو جدا اللہ نے پوری لا دینی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہاں کتھے ہن تقوی والے لوگ ایک آونے یا اللہ میں تیرے ڈر تو کیتی آیا، ایک عمل بھی اللہ تیرے خوف کے تیرے ڈر دے نال کیتا ہے، اللہ دنیا نو دکھاونا مقصود کوئی نہ ہو، مینوں تے لوگ آندے آ چھوٹا جانور لے آئی تو سستا جانور لے آئی، اللہ سائیاں میرے دل دا ارادہ اے آ میں تیری توحید کی تصدیق کرن والا، میرا ارادہ اے آ کہ میرا اللہ راضی ہو ونجے۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے نے میرے دربار دے اندر تقوی بھی نال نیکی تے مال دے نال لا کے دے دیتا ہے، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اس بندے نے میں اللہ کے حکم دی تصدیق کی دیا ہے، صدق بالحسنى میرے محمد کی سنت دی تصدیق کی دیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر قربانی فرمائے ہوندے ہیں، کدی بکرے دی قربانی کدی چھترے دی قربانی دمبے دی قربانی کرتے ہیں، تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی ازواج مطہرات دی طرف گاں دی قربانی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس شے دی قربانی؟ گاں۔ تے جدوں قربانی فرمائے آپ تے ادیاں وجہت وجھی للذی فطر السماوات والارض وحنیفا وما انا من المشرکین،
ما انا من المشرکین تے میں اس قربانی دے اندر شرک نہیں کیتا میں اس قربانی دے اندر کسی اور دی رضا نو مقصود نہیں رکھا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من صلی جس بندے نے لوگوں کو دکھاون واسطے نماز پڑھی ہے فقط اشرکا اس بندے نے شرک کیتا ہے تے ایمان والو ساڈا جذبہ ہے جڑا قربانی لوگوں کو دکھاون واسطے کرے اے بھی شرک ہے تے بندہ کہ ما انا من المشرک میں مشرک اللہ نے ریاکاری رکھی ہے مشرک ہو گیا ریاکاری کی یہ بن گیا مشرک بن گیا لہذا قربانی دکھاون دی چیز نہیں ہے ایک تقوی دی چیز ہے اللہ کریم فرماتا ہے تقوی وردنا دے نال رلا کے دتا نے آتا وتقا وصدق بالحسنى جب تصدیق بھی میری توحید تے میرے محمد دی سنتی کردا رہ گیا اے بندہ اللہ فرماتا ہے فسنيسره کوئی نہیں ہونیاں اینو تکلیفاں کوئی نہیں ہونیاں اینو سختیاں کوئی نہیں ہونیاں نو یسرہ لليسرا میں اللہ بڑے آسان معاملے دے نال بڑیاں آسانی والیاں توفیقاں دے نال میں اللہ اینو جنت دے اندر داخل کر دیونا ہے ساڈے کول بھی لوگ آدن جناب کہ اے بچہ ساڈا پل صراط تو ٹپ ہوئے آدن جی پل صراط تو لنگ جاسے یہ ساڑھا جڑا بچہ ہے اس ایک کی چھال مارنی ہے تو پور صراط کو لنگ تے جے ہویا تقوی تے جے ہوئی تصدیق توحید اللہ دی جے ہوئی تصدیق سنت رسول اللہ دی تو اللہ فرماتا ہے تو آجے بچے نو ٹوپا لوڑ دی ضرورت نہیں جے وہ ٹوپ لوے تے پھامے نہ لوے نو یسرہ لليسرا میں اللہ جنت دا راستہ بڑا آسان فرما دے کہ جے تو تقوی نال رلا کے نہ دیتا میرے محمد کی تصدیق نہ کیتی میری توحید کی تصدیق نہ کیتی تے جے وہ چنگا بچہ ہی رہیا میں بڑیا تو پانا تو وقت پر صراط کو ٹپ سکدا نہیں گل سمجھ آ رہی ہے کوئی آج کچھ سمیاں ساڈیاں فرمائش کیتی کہ سرائکی وچ ٹوما پڑا میں کہ بیٹھے تے ایتھے سارے ساڈے علاقے دے انہاں نوں سرائکی نہیں کہڑی سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہاں ٹھیک ہے چلو آج جی فرمائش پوری ہو رہی ہو تو پوری ہو رہی نہیں آ رہی لفظ نہیں میرے خیال ہے ادھی ہو گئی ہے تقریباً جی بس کافی ہے میرے خیال اللہ کافی عرصے تو ہے نا یہ زد پائی ہے فرمائش کی تھی کہ سرائکی جمعہ پڑھاؤ سرائکی جمعہ پڑھاؤ میں کہا بھائی یہ نہ بدے تو سرائکی سمجھ نہیں ہوں اللہ ماشاءاللہ جڑے بندے پرانے سن دے سرائکی دے بیانات یا اللہ باتاں علاقیاں انہوں نے تو سمجھ آ جاتی ہے ساڑھے اکیلی میں بہت الفاظ جڑے ہیں وہ سوکھے استعمال کرتے ہیں آسان الفاظ سہل بہرحال یارو جڑا بندہ اللہ دے رسول کی تصدیق کرے اللہ فرماتا ہے کہ مر جاسی مردہ مر جائے گا لیکن اس بندے کو میں اللہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا نہ یہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں رسوا ہوگا کامیابی اس کا مقدر ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ایک تو وہ بندہ ہے جس نے میں اللہ کی تصدیق کی ہے میرے رسول کی سنت کی تصدیق کی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ بھی ہے اما
بخیل ہے اور بخیل ایماندار کے متضاد ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ ایماندار کبھی بخیل ہو سکتا، بولو نہیں ہے، ایماندار کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، اور جو بخیل ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ بعید من الناس وبعید من الجنہ، اور لوگوں بخیل بندہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے۔ بخیل کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور یہ بخیلی کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ بندہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا ہی رہتا ہے کہیں لکشمی کم تو نہیں ہو گئی ہے، پیسے کم تو نہیں ہو گئے ہیں، میں نے خرچ جو کر دی ہیں وہ کم تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے، لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ عیب بھی لگاتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، یہ کون سا بندہ ہے اللہ کی جمع مالا وعدَّدَهُ، وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ اللہ کی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے اس کی دولت پہ اس کے مال بھی اللہ کے فرشتوں کا پیدا ہوتا ہے، اور بخیل کے مال میں شیطان کا پیدا ہوتا ہے۔ جو ہی بخیل نے تھوڑا سا مال نکالا، شیطان دو ہاتھوں سے ڈاکہ زمین پہ لگ جاتا ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے لگ جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ چنانچہ بخیل کا مال چوری بھی ہو جاتا ہے، ڈاکہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی اسے کس معاملے میں خرچ ہو جاتا ہے، کبھی کس معاملے میں خرچ ہو جاتا ہے، اس سے بچتا نہیں ہے۔ لیکن سخی کے مال پہ فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، اور جب فرشتے پہرا دینے لگ جاتی ہیں، جب بھی وہ خرچ کرتا ہے وہ فرشتے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہم زد فزد، اللہ اسے اور زیادہ بڑھا دے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ کسی انسان کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی بندہ اسے کہے میرے لیے دعا کر، جب یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، جو ہی یہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ أَيْضًا وَلَكَ كَذَا وَلَكَ كَذَا وَلَكَ كَذَا، تیرے لیے بھی ایسا ہو، تیرے لیے بھی ایسا ہو، تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ جب یہ دوسرے کے لیے لاکھوں کا سوال کرتا ہے اللہ اس کے حصے میں بھی لاکھوں بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے دعا میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو لوگ کہتے ہیں نا جی اس کے لیے دعا کروں گا تو اس کو بھی لاکھوں مل جائیں گے، میرے بھی لاکھوں، پھر میرے برابر ہو جائے، میرے جیسا ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، اللہ فرشتہ مقرر فرماتی ہے وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جیسے اس کے لیے دعا قبول ہوتی ہے ایسے اس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے۔ اور بخیل، یہ بخیل جو ہوتا ہے نا یہ اپنے مال میں سے بھی استعمال نہیں کر سکتا، اپنے مال میں سے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم نے بہت بخیل دیکھے ہیں، میں نے بہت دیکھے ہیں، اور وہ ایسے مرتے مر گئے اور بے وقوفوں نے اپنی جان پہ خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا۔ جب وہ بخل انہوں نے کیا ہے وہ مر گئے، ان کی دولت کو ان کے مال کو غیروں نے تقسیم کیا، اور یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں تمہارا مال وہ ہے جو اللہ کے دربار میں چلا گیا، جو کدھر چلا گیا؟ زندگی میں جس نے غریبوں کو دے دیا، مساکین فقراء کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا۔ اور ایک بات اور آپ کو بڑی پتے کی بتاؤں، یہ گزشتہ 4-5 سالوں میں لوگوں نے یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا ہے، پوچھتے ہیں جی قربانی کا سارا گوشت خود کھا سکتے ہیں؟
سارا گوشت بھی خود تو ہم تو شریعت کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں سارا کھا سکتے، سارا۔ آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا جی اچھا طریقہ کیا ہے، صدقہ بالحسنہ کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر قربانی جب کرتے تو مال اس گوشت کو تقسیم کر دیا، لیکن مسلمان کہتا ہے، اور ابھی آج کل یہ باتیں بہت زیادہ چلتی ہیں، لوگ کہتے جی عید آنے والی ہے، خیال ہے فریزر لے لیں، فریج سے کام نہیں چلتا، فریزر لے لیں، زیادہ گوشت کھا تو میں کیا کہ لوڑے فریزر کے رہنے دی عیدی تو بعد پورا جھوٹا ہی کو پہ نہیں پورا سانٹ دبا کر لیں عید کے بعد۔ اللہ کے بندے یہ عید یا یہ قربانی کا اصل مقصد سمجھنا، مقصد ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونا ہے، ایثار ہے۔ وہ غربا، وہ مساکین، وہ فقراء جن کو پورا سال گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، اس موقع پہ اللہ ان کے لیے موقع پیدا کرتا ہے۔ مال والو، وسعت والو، ان لوگوں کو کھلاؤ، ان کو دو، لیکن سوال پیدا نہیں ہوتا۔ 5-5 6 قربانیاں جس کی ہوں وہ بھی گوشت کروڑوں میں ڈالتا ہے، تھیلوں میں ڈالتا ہے اور اٹھا کر اسے لے جاتا ہے فریزر کے اندر، فریج کے اندر، پڑوسیوں کے نام لکھے ہوئے اوپر، فلاں پڑوسی کا گوشت ہے جی فریج میں رکھتے ہیں۔ اللہ اما من بخل واستغنى، وہ بندہ جس نے بخل کیا واستغنى اور بے پرواہ ہو گیا، اپنے آپ کو غنی سمجھا کہ مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، ان لوگوں کو بھی میں نے جواب نہیں دینا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا ہے، اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا کیا ہے، اس نے میں اللہ کی توحید کو بھی جھٹلا دیا، اس نے میرے رسول کی سنت کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ حسنہ تو میں اللہ کی توحید ہے، نیکی میرے محمد کی سنت ہے، اور جس بندے نے بخل کر کے اپنے آپ کو بے پرواہ کیا ہے، اس نے اللہ کی توحید کو بھی جھٹلایا، محمد کی سنت کو بھی جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کروں گا، بڑا آسانی سے یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یغنی، اور لوگوں دنیا میں بھی اللہ کا اعلان سن لو، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جب اس بندے کو میں اللہ جہنم میں ڈالوں گا، جب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، ما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کا مال اسے جہنم سے نہیں نکالے گا، اس کا وہ کمال جو مال والا تھا وہ اس کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ ان علینا للہدی، راستے بنانا ہدایت کے، راستے بنانا جنت کے، یہ تمہیں اللہ کے اوپر ہے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، اور لوگوں یہ بھی تمہیں بتا دوں، پہلی زندگی کے فیصلے بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، موت کے فیصلے بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، موت کے بعد کے فیصلے بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی، میں اللہ تمہیں چھوڑنے والی آگ سے، میں اللہ تمہیں ڈرا رہا ہوں، ڈر جاؤ شولوں والی آگ سے۔ لا
کا وقت ہوگا جس نے اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو ترجیح دی ہے, جس نے اللہ کے رسول کی منشا کے اوپر اپنی مرضی اور اپنی منشا کو ترجیح دی ہے, اسے پسند کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی, آؤ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں وہ بدبخت انسان کون سا ہے. الذی کذب وتولی, جس نے جھٹلایا ہے احکامات شریعت کو, جس نے جھٹلایا ہے احکامات قرآن کو, جس نے جھٹلایا ہے احکامات پیغمبر کو, میرے محمد کے حکموں کو بھی جھٹلا دیا. اللہ فرماتے ہیں الذی کذب وتولی, جھٹلا بھی دیا اور منہ بھی پھیر دیا. وسیجنبها الاتقى, اس جہنم سے بچایا جائے گا, ان قریب دور کیا جائے گا, ایک جانب کیا جائے گا. الاتقى, وہی بندہ آقا واتقى جس نے مال دیا اور ساتھ میں تقوی رکھا. مال دیا اور ساتھ میں بولو تقوی رکھا, تقوی رکھا. اور تقوی ہر اس گناہ کو سے بچنے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. اس سے بچنا تقوی ہے, اس سے بچنا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فقہاء و محدثین نے اس کے اندر تھوڑی تقسیم کی ہے. کسی نے کہا ہے کہ من الکبائر, کبیرہ سے بچنا یہ تقوی ہے. کسی نے کہا من الصغائر, صغیرہ گناہوں سے بچنا کیا ہے, تقوی ہے. کسی نے کہا من الشکوک والشبہات, شکوک و شبہات والی چیزوں سے بچنا تقوی ہے. اور ہمارا اتفاق ان لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں شکوک و شبہات سے بچنا تقوی ہے. کبیرہ سے بچنا تو عین ایمان ہے, کبائر سے بچنا عین ایمان ہے, تقوی نہیں ہے. اور فقہاء اسی لیے لکھتے ہیں جس نے بدکاری کی, جس نے بدکاری کی وہ کافر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا, کافر ہو گیا. زانی جب زنا کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی حد کو توڑا. قطعی حکم ہے قرآن کا, لا تقربوا الزنا. یہ کیا ہے, قطعی حکم ہے. اور اس کو توڑنا یہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور شکوک و شبہات سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے. حرام چیز پاس پڑی ہو, حرام پتہ ہو کہ یہ سور کا گوشت ہے, اس سے بچے, یہ تو ایمان ہے. اس سے بچنا کیا ہے, یہ تو ایمان ہے. کوئی کہے جی میں ہر سور کے گوشت سے بچتا ہوں کہ میں نے تقوی ہے, یہ تقوی نہیں ہے, یہ ایمان ہے. ہاں شک والی چیز سے بچ گیا تو یہ تقوی ہے. شک والی چیز سے بچ گیا تو یہ تقوی ہے. اور اللہ نے قیمت بھی تقوی کی لگائی. قیمت کس کی لگائی ہے, تقوی کی. اما من آتا واتقى, وہ بندہ جو مال دے اور تقوی اختیار کرے. اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سیجنبها الاتقى, وہ بندہ جہنم سے جانب کر دیا گیا, بچا دیا گیا جس نے تقوی اختیار کیا ہے. اور مفسرین کرام اس آیت کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہرا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر اس آیت کو شامل ہیں, لیکن قرآن عام ہے اس لیے ہر تقوی والے کو یہ آیت شامل ہے. ہر تقوی والے کو, ان کو تو بالخصوص شامل ہی شامل ہے, لیکن بالعموم ہر ایک تقوی والے کو یہ آیت شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, وہ بندہ اپنے مال کو دیتا ہے یتزکیٰ, پاک ہونے کے لیے,
قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ پاک ہونے کے لیے کہ گوشت کھانے کے لیے؟ پاک ہونے کے لیے. تو پھر پاک ہونے کا عقیدہ بھی ہو, عقیدہ توحید بھی ہو. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر یاد رکھو اس بندے کی قربانی نہیں ہے. ابھی دن باقی ہے, شاید کچھ لوگوں نے قربانی لی ہوگی, اللہ ماشاءاللہ, مجھے تو نہیں لگتا, لیکن جنہوں نے نہیں لی ہے ان کو بتاؤ 7 بندے جو قربانی میں شامل ہوتے ہیں, ایک آدمی کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوا, سب کی قربانی ضائع ہو گئی. 7 بندوں کے اندر ایک بندہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب, مختار کل, متصرف اور مختار, حاضر ناظر, یا درود و سلام کو سننے والا سمجھتا ہے, یہ اگر قربانی میں شامل ہو گیا تو سب کی قربانی ضائع ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر کو زندہ مانتا ہے, زندہ ہے, سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ایسے عقیدے کا کوئی حامل, عقیدے کا مالک کوئی بندہ قربانی میں شامل ہو گیا تو 7 کے 7 کی قربانی ضائع ہو گئی. 7 آدمیوں میں سے ایک کی نیت خالص گوشت کھانے کی بن گئی, خالص گوشت کھانے کی. ویسے تو گوشت کھانے کی نیت ہوتی ہے, قربانی کریں گے گوشت بھی کھائیں گے, گوشت بھی کھائیں گے, قربانی کرتے بندہ گوشت, لیکن جس کی نیت ہی یہ ہے کہ قربانی کرتی ہے جی گوشت زیادہ, گوشت جی من گوشت آنا چاہیے نا. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جی گوشت زیادہ, کئی یہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت ہو کہ کسی کو دیا جا سکے. یہ بات یاد رکھو, اتنا گوشت ہو کہ کسی کو دیا جا سکے. ایک یہ کیفیت ہے, یہ صورت ہے. اور ایک صورت یہ کہتا ہے کہ جی گوشت زیادہ ہونا چاہیے, جی بندہ گوشت بھی تو کھائے گا. گوشت کی نیت ہوئی تو 7 کے 7 کی قربانی ضائع ہو گئی. ایک بینک کا ملازم اگر قربانی میں شامل ہو گیا, باقی 6 کی قربانی بولتے جاؤ ضائع ہو گئی. ایک اسٹیٹ لائف انشورنس کا حامل بندہ جس نے اپنی بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے یا اس محکمے کے اندر کام کرتا ہے, وہ اگر قربانی میں شامل ہو گیا تو 6 کی قربانی ضائع ہو گئی. اس کے علاوہ اشاعت التوحید و سنہ والے خصوصی لوگوں کے لیے یہ بات ہے, تعویذ کا عقیدہ رکھنے والا قربانی میں شامل ہو گیا, قربانی نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ماننے والا قربانی میں شامل ہو گیا تو قربانی ضائع ہو گیا. یہ بالخصوص اشاعتیوں کے لیے. جو پہلی بات تھی وہ تو رلگٹوں کے لیے تھی. پہلی بات کس کے لیے تھی؟ رلگٹوں کے لیے, جو جدھر جانا چاہتے ہیں ان کو یہ بات ابتدائی بتائی ہے. اگر وہ سارے سمائی ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں نا, سارے نبی علیہ السلام کو بعد از وفات مدینہ والی قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں, درود و سلام کے سننے اور جواب دینے کے قائل ہیں, اگر 7 کے 7 ایک جگہ پہ ہیں تو پھر اس حمام میں سارے ننگے ہیں, کوئی بات نہیں. اس حمام میں وہ سارے, ان کی کوئی بات نہیں. نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ماننے والے 7 کے 7 ایک جگہ ہیں تو کوئی بات نہیں. انہوں کی ایویں بھی نہیں, ان کی ویسے بھی ان کی قربانی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کا عقیدہ پاک صدق بالحسنی, جنہوں نے قرآن والی نیکی کی تصدیق کی ہے, جنہوں نے قرآن والے نظریے کی تصدیق کی ہے اور اس نیکی کی تصدیق کی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے ہم اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے, سارا وہی کریں گے. یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر آپ کی قربانی میں
ساتوں کے ساتھ بندوں میں سے، اور میرا جو خیال ناقص ہے، میرے خیال میں اگر ساتوں کے ساتھ ہیں تو کسی سے کسی نے عقیدہ بھی نہیں پوچھنا، کسی سے کسی نے نظریہ نہیں پوچھنا، تو بہتر یہی ہے کہ اگر دو تین مخلص آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اکیلی قربانی کرو، ورنہ کیا کرو؟ اکیلی قربانی کرو، کیونکہ قربانی تو قبولیت کے لیے کی جاتی ہے نا، گوشت کھانے کے لیے۔ اور یقین مانو آج کے دور میں جتنا پیسہ ہے قربانی میں ڈالا جاتا ہے تقریباً 15,000 سے ہوگا، 15,000 یا اس سے اوپر یہ ڈالا جاتا ہے۔ 15-16 ہزار روپے ڈال کر ایک آدمی 20 کلو گوشت گھر میں لے کے آتا ہے، اگر اس کی قربانی کی نیت نہیں ہے یا اس کا یہ جذبہ نہیں ہے کہ میری قربانی شرف قبولیت حاصل کرے، تو اسے کیا ضرورت ہے عید کے دن گزرنے دے، عید کے 10 دن بعد اپنا جانور لے کر 16,000 کا من گوشت لے کر کھائے نا، گوشت کھانا ہے تو پھر اپنا 16,000 کا پورا من کیوں نہیں کھانا؟ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کے دربار کے اندر قبول ہو جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرما دیا تم نیکی کو اس وقت تک کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے دربار میں قربان نہ کرو۔ قربان کرو، لیکن قربان کر کے پھر بھی مقصد حاصل نہ ہو، یہ خارجی چیزوں کی وجہ سے، سود کا پیسہ، بینک میں فکس شدہ پیسہ، یا یہ جو کمپنیاں ہیں بیمہ پالیسی کی، اسٹیٹ لائف وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو یہ پالیسی والی جو کمپنیاں ہیں، ان میں اگر کوئی بندہ ملازم ہے یا ان کے اندر اس نے اپنے پیسے فکس کروائے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی بھی سود والی ہے، یہ قربانی بھی دوسری قربانی کو ختم کر دے گی، یہ قربانی دوسری قربانی کو کھا جائے گی، صرف گوشت حاصل ہوگا، قربانی کا ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کیجئے اور اپنی قربانی کو ایسے مقام پہ لے کے آئیے جہاں پہ اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا